السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا سپارہ نمبر 12 ہے اور اس کی چند منتخب آیات ہیں۔ پہلی جو منتخب آیت ہے، بلکہ دو آیتیں ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16۔ ارشاد باری تعالی ہے، من کان یرید الحیات الدنیا، جو لوگ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، بس آخرت سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں کوئی ادار پہ یقین ہی نہیں ہوتا۔ وزینتہا، اور دنیا کی آرائش چاہتے ہیں، دنیا کی خوشنمائی چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کی آرائش، خوشنمائی، اس کی خوبصورتی، اس کی زینت۔ فرمایا نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم پورا دے دیتے ہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا کے اندر۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اسی دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہم دے دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور یہ لوگ وہ لوگ جنہیں ہم یہ بدلہ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کا، دنیا میں ایسا پورا دیتے ہیں کہ گھاٹے میں بالکل بھی نہیں رہتے، صرف دنیا کے حوالے سے۔ ایک شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی خوشنمائی چاہتا ہے، دنیا کی زینت اور اس کی خوبصورتی چاہتا ہے، آخرت کا کوئی ارادہ نہیں، تو اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں اللہ آخرت کے لیے بچا کے نہیں رکھتے، سب اس کے تمام اعمال کا بدلہ اسے دولت کی اضافے کی صورت میں، شہرت میں، عزت میں، صحت میں، جو اللہ چاہے، اعمال کا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں اسے دے دیا جاتا ہے، اور ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں رہتے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں۔ اب آگے بھی سنیے ذرا۔ اب یہ جو دنیا کی زندگی، چلیں اس پہ دو باتیں کر لیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، یہ کس حوالے سے چاہتے ہیں؟ یہ دو حوالوں سے بات ہوگی۔ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اپنے نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر، یعنی آخرت کا عقیدہ ان کا سرے سے ہے ہی نہیں، وہ آخرت کے منکر ہیں۔ ایک تو صاف یہ لوگ ہوئے، چونکہ آخرت کے منکر ہیں تو وہ جو بھی کام کرتے ہیں تو آخرت کی نیت سے تو کرتے ہی نہیں ہیں، دنیا کی نیت سے کرتے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ ایک اور لوگ بھی ہیں جو آخرت کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن وہ جو کام کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے لیے۔ تو یہ لوگ جو صرف دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے، تو یہ آیت ایسے لوگوں پر بھی چسپاں ہو جاتی ہے جو آخرت کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن وہ جو بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں وہ آخرت کی نیت سے نہیں کرتے، وہ دنیا کی نیت سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، جہاد کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں مثال بھی ہے، جان لڑا دیتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں لڑاتا، اس لیے کہ اسے بہادر کہا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ مال خرچ کرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے بہت بڑا سخی کہا جائے، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو آیت ریاکار مسلمان پر بھی، بے عمل مسلمان پر بھی فٹ ہو جاتی ہے، جس طرح یہ آیت فٹ ہو رہی ہے منکرین آخرت پر۔ ان دونوں کو اپنے نگاہ میں رکھیے، اللہ تعالی ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ، ان کے لیے جنہوں نے کام ہی کوئی نیک کیا ہے، اچھا کام کیا ہے دین دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت کو پیش نظر رکھے نہیں، بلکہ صرف دنیا اور اس کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کو پیش نظر رکھے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے تمام اعمال، ان کی محنت رائیگاں چلی گئی، بے سود ہو گئی۔ یہاں دو باتیں ہیں، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ کیا برباد ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جو انہوں نے اپنی طرف سے نیک اعمال کیے تھے
جب آخرت کی زندگی ہوگی تو نیک اعمال جو دنیا میں تھے، چونکہ ان کی بنیاد میں توحید، رسالت، آخرت نہیں تھی، تو ان کو اڑتی ہوئی خاک کر دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہم کفار کے، مشرکین کے نیک اعمال پہ پہنچیں گے اور انہیں اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ تو یہ وہی ہے وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، کہ سارے کے سارے نیک اعمال برباد، اجر نہیں ملے گا، نیک اعمال کا اجر نہیں ملے گا۔ حبط ما صنعوا سے یہ ثابت ہوا، وحبط ما صنعوا فیہا سے یہ بات ثابت ہوئی، جب اجر نہیں ملے گا محنت بھی برباد ہو گئی، وباطل ما کانوا یعملون، جو کچھ کیا وہ بھی بے سود رہا۔ تو دراصل ایک قسم کی تاکید ہے، جو لوگ دنیا کی زندگی کو پیش نظر رکھ کر کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ان کا عمل بھی برباد، ان کی محنت بھی برباد، دونوں چیزیں برباد، محنت بھی چلی گئی اور محنت پہ جو اجر ملنا ہے وہ بھی چلا گیا، محنت بھی راگاں ہو گئی، محنت پہ جو اجر ملنا تھا وہ بھی راگاں ہو گیا۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک حبط ما صنعوا فیہا سے ثابت ہے اور دوسرا وباطل ما کانوا یعملون سے ثابت ہے۔ یہ تو جی آیت تھی سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16۔ اب ہم آگے جاتے ہیں اسی سپارہ نمبر 12 کی، سورہ ہود ہی کی آیات ہیں 25 سے لے کر 35 تک۔ ایک مکمل رکوع ہے 12ویں سپارے کا، 1 2، یہ تیسرا رکوع ہے 12ویں سپارے کا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ آیات 25 سے 35 تک ہم جائیں گے، اور اس رکوع کا، ان آیات کا، سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے 35 تک جو انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس مکمل رکوع میں 25 سے 35 تک کی آیات میں ایک نبی کی پوری محنت جو 950 برس طویل تھی، نبی علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 برس رہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ نبی جن کی محنت سینکڑوں سال طویل تھی، ان کی اس محنت کا پورا خلاصہ، پوری سمری ان آیات میں موجود ہے، کمال جامعیت اور اختصار اور بلاغت اور فصاحت کے ساتھ۔ اور قوم نے جو رد عمل دیا وہ بھی ان آیات میں مکمل طور پر اختصار اور جامعیت کے ساتھ موجود ہے۔ تو میں نے ان آیات کا انتخاب آپ کے لیے اس لیے کیا ہے، ایک تو آپ کے سامنے نبی کی محنت آ جائے، نبی کا درد آ جائے، اور پھر نبی کی طرح دعوت دینے کا طریقہ آ جائے، اور نبی جس نیت سے دعوت دیتا ہے اس نیت سے دعوت دینے کا ڈھنگ آ جائے، اور نبی جس طرح مد مقابل کے سوالات کے جوابات دیتا ہے، اپنے آپ کو مناظرے سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے افہام و تفہیم کی فضا کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ چیز، یہ ہنر مجھے اور آپ کو بھی مل جائے۔ ایک تو ان آیات کے انتخاب کی وجہ آج کی اس نشست میں یہ ہے، اور دوسری وجہ ان آیات کے انتخاب کی اس نشست میں وہ یہ ہے کہ جب نبی دعوت دیتا ہے تو لامالہ قوم آگے سے سوالات کرتی ہے، اعتراضات کرتی ہے، بوچھاڑ کرتی ہے، ہر قسم کی باتیں کرتی ہے، ٹھیک۔ تو جو 900 برس طویل ایک نبی کی زندگی ہے دعوت کی، اور پھر جو ایک طویل اس مدت میں جو قوم نے اعتراضات کی بوچھاڑ کی ہے، تو ان اعتراضات کی، ان الزامات کی جو سمری ہے وہ بھی اس صورت میں موجود ہے۔ اس سے پورے قوم کے مزاج کا پتہ چلتا ہے، قوم مزاج کیا رکھتی ہے۔ اور خواتین و حضرات، آج سے ہزاروں سال پہلے جو نوح علیہ السلام نے آج کے حوالے سے اس سادہ دور میں جو محنت کی، اور اس وقت کی قوم نے جو نوح علیہ السلام کو جوابات دیے نہ مان کے، وہ آج کی آپ اس دور میں بھی سامنے رکھیں، آپ کو بخدا ایسا لگے گا کہ یہ آج اسی قوم کی باتیں ہو رہی ہیں۔
یہ آج ہماری ہی قوم کی، کافر بھی نہیں، مسلمان قوم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جس قوم کو جواب دیا، اور قوم نے جو نوح علیہ السلام کو جواب دیا، نوح نبی تھے اور قوم کافر تھی، 70-80 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ یہاں جو جوابات ہیں وہ ان لوگوں کے جوابات ہیں جنہوں نے مانا ہی نہیں، سرے سے نبی کی محنت کو تسلیم ہی نہیں کیا، الزامات لگائے۔ ان کا مزاج ایمانداری سے دیکھیں، نوح علیہ السلام کو نہ ماننے والی کافر امت کا مزاج کس طرح من وعن آج ہمارے معاشرے پر فٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی نصیحت مل جاتی ہے کہ بحیثیت امت، بحیثیت قوم، بحیثیت نبی خاتم المعصومین کی امت، ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے، اور در حقیقت ہمارا مزاج ہے کیا۔ یہ ساری لمبی تمہید خواتین و حضرات میں نے اس لیے باندھی کہ اس رکوع میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو ان آیات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ بس اب ان آیات میں داخل ہوتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سنبھلنے کی، سنبھالنے کی، سدھرنے کی، سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ذرا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے اپنے بندے نوح کو اس کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ قوم کے پاس نبی گئے نوح علیہ السلام، اور کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، نذیر مبین، میری قوم، مجھے تمہارے لیے نذیر مبین کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ میں تمہیں کھلم کھلا عذاب الہی سے ڈرانے آیا ہوں کہ تم اگر اپنی اس زندگی میں اللہ کی مان کے نہیں چلو گے تو اس کا انجام پھر بہت برا ہے۔ مجھے اس منصب پر فائز کر کے تمہارے پاس بھیجا کیا، انی لکم نذیر مبین، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اللہ اکبر، ایک آیت پہ غور کیجیے گا۔ چونکہ میرا منصب نذیر مبین کا ہے، اور میری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کروں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ میرا اول و آخر پیغام ہے۔ میں جو دستور حیات تمہارے لیے اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، اس پورے دستور حیات کی بنا، اساس اور بنیاد اللہ تعبدوا الا اللہ ہے۔ اس کے بغیر پوری زندگی، وہ حاجیوں والی ہو، وہ نمازیوں والی ہو، وہ روزے والی ہو، وہ زکوٰۃ والی ہو، ساری برباد، غارت، نیست و نابود، اگر اس میں اللہ تعبدوا الا اللہ کی حقیقت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ابھی آپ نے سنا پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام نیک اعمال کا اجر انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں اٹھا کے نہیں رکھتے، آخرت میں محنت بھی برباد، اجر بھی برباد۔ بس یہاں بھی اسی طرح سمجھ لیں، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اگر زندگی میں اللہ تعبدوا الا اللہ کی حقیقت نہیں ہے تو حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سخاوت، غریبوں کی مدد، سوشل ورکنگ، زلزلوں میں، سیلاب میں لوگوں کی مدد، بھوکھوں کو، ننگوں کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، سب برباد، کچھ بھی نہیں، جب تک اللہ تعبدوا الا اللہ کی حقیقت نہ آئے زندگی میں۔ کاش اس حقیقت کا ہمیں ادراک ہو جائے۔ آج مسلمان کی عوام تو عوام، علماء کو بھی اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے تو ہمت نہیں کہ وہ بیان کریں، ہے تو ہمت ہی نہیں کہ وہ بیان کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ احسان مجھے یاد دلائے گا، رمضان کے حوالے سے میں دیکھوں گا وہ جو دعوت کے تقاضے والی بات تھی، یہ پروگرام کے فوراً بعد یاد دلائے گا۔ عوام بیچاری کیا ہمت کرے جب اہل علم ہی ہمت نہیں کرتے۔ اہل علم بھی رمضان کے اندر بیٹھے ہیں صرف رمضان کے فضائل بیان کرنے کے لیے، زکوٰۃ کے فضائل بیان کریں گے، تراویح کے فضائل بیان کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن بھائی رمضان کے روزے قبول کب ہوں گے؟ زکوٰۃ قبول کب ہوگی؟
یہ نمازیں، یہ تراویح، یہ تہجد قبول کب ہوں گی؟ جب ان کی بنیاد ہوگی، اور بنیاد اللہ تعبدوا الا اللہ ہے، جو آج نام نہاد مسلمان کو حاصل نہیں، بہت بڑی تعداد کو حاصل نہیں، اور اللہ کی آیت فٹ آ رہی ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہوا کرتی ہے۔ قوم کے اندر نبی جس درد سے اللہ تعبدوا الا اللہ کی حقیقت کو اٹھاتا ہے نا، خدا کی قسم آج نبی کے ورثاء کی اکثریت اس درد سے محروم ہے۔ وہ اپنی پیری مریدی چمکانے اور بڑھانے کے چکر میں ہر مسلک کے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتے ہیں، بڑے سے بڑا ہجوم بنا لیتے ہیں، لیکن ان پر محنت نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نہیں، دل آزاری ہوگی، تمہارے اس قول پر بھی لعنت ہو، دل آزاری ہوگی۔ جملہ کتنا اچھا ہے، مطلب کتنا گندا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کو حقائق سے آشنا نہ کرنا۔ لوگ جا رہے ہیں جہنم کی طرف اور تم انہیں فضائل پر بٹھا رہے ہو، تم انہیں وضو اور استنجا کے مسائل تک محدود کر رہے ہو، تم انہیں نظریہ اور عقیدہ نہیں بتا رہے ہو۔ اور اس دور میں نظریہ اور عقیدہ، جس دور میں فتنوں کا بازار گرم ہے، فتنوں کی بوچھاڑ ہے، توحید کے خلاف، نبوت کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، صحابہ کی عظمت کے خلاف فتنوں کی بوچھاڑ ہے، اور آج کا مولوی صاحب صرف فضائل اور مسائل پر اکتفا کرنے میں لگا ہوا ہے، قوم کو یہاں تک محدود کر رہا ہے، کہتا آگے نہ جاؤ جھگڑے ہوں گے۔ اسی جھگڑے کا الزام تو نوح علیہ السلام کی قوم نے لگایا ہے کہ نوح تو نے بڑا جھگڑا کر لیا ہمارے ساتھ۔ بات آگے آئے گی۔ نبی جھگڑا نہیں کرتا، نبی سمجھاتا ہے۔ اس سمجھانے کو قوم جھگڑے سے تعبیر کرتی ہے، تو کرے۔ اگر نبی کے خلاف وہ کہتی تم نے جھگڑا کیا ہے، تو آج کے مولوی کے خلاف کہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم اللہ کے دین کو بوانگ دہل بیان کریں گے، مخاطب جو مرضی کا ہے، وہ ہمیں فرقہ پرست کا ہے، وہ ہمیں متشدد کا ہے، وہ ہمیں جھگڑالو کا ہے، وہ ہمیں جو مرضی کا ہے۔ یہی تو دائی کا امتحان ہے، اور دائی آج اپنے پہلے ہی امتحان میں پاس ہونے کو خود ہی تیار نہیں ہے۔ وٹے سوٹے تو بات کی بات ہے کہ آگے سے مدعوف قوم جس کو دعوت دی جا رہی وہ کہتی ہے کہ جھگڑا کر رہے ہو، مولوی صاحب وہیں لم لیٹ ہو جاتا ہے کہ نہ دل آزاری ہو رہی، دیکھو قوم کیا ہم نے جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ پالیسی اگر انبیاء کی ہوتی تو شاید ہی کوئی ایک مسلمان ہوتا۔ آج نہ یہ وہ پالیسی ہے جو نبیوں کی تھی، نہ وہ درد ہے جو نبیوں کا تھا، نہ وہ اخلاص ہے جو نبیوں کو حاصل تھا۔ اور اس میں ریاست کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ریاست نے ان پڑھ سے ان پڑھ بدکار قسم کے مولویوں کو اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ ایک لفظ ضربہ سیگا انہیں نہیں آتا، بڑے بڑے کراکولے تھے، بڑے بڑے جبے تھے، دبے تھے، قبے، اور سارے کے سارے پروٹوکول، عہدے، مراعات انہی کو، جاہلوں کو، اس قوم کے احبار و رہبان کو، جو آسمان علم کے ستارے ہیں، وہ گمنامی میں، وہ غریبی میں، وہ کسب پرسی میں۔ ریاست ماں ہوتی ہے، ماں یہ سلوک کرتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن اس میں مجرم ہم پورے ہیں، ہم سارے علماء بھی مجرم ہیں۔ اگر ریاست کسی جعلی ڈاکٹر کو اوپر لا کے بٹھا دے، خدا کی قسم یہ ڈاکٹر برداشت ہی نہیں کریں گے۔ ریاست کسی جعلی وکیل کو لا کے بٹھا دے، واللہ العظیم یہ وکیل برداشت ہی نہیں کریں گے۔ لیکن ریاست جعلی ملاؤں کو اوپر اٹھا کے بٹھاتی ہے، مراعات دیتی ہے، بڑے بڑے منصب دیتی ہے، پروٹوکول دیتی ہے، اور یہ نیچے گونگے بنے ہوئے مولوی ایک لفظ منہ سے نکالنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ انہیں کو باقاعدہ انہیں پورا ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں، ان کی عظمت سے، دنیا کی خوشنمائی سے مرعوب ہوتے ہیں، رال ٹپکاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔
ابھی تو ہماری 5-10 آیات ہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ. نوح علیہ السلام کہتے ہیں میری پہلی ذمہ داری میرے منصب کی یہ ہے کہ میں تمہیں یہ تبلیغ کروں اللہ کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں تم نے کسی کو شریک نہیں کرنا. نظر نیاز اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نہیں دینی. نظر اللہ تے نیاز حسین یہ شرک ہے. نظر بھی وہی، نیاز بھی وہی. اللہ کے سوا کسی کو علام الغیوب نہیں سمجھنا. اللہ کے سوا تم نے کسی کو مختار نہیں سمجھنا. اللہ کے سوا تم نے کسی کو تقدیر کا مالک نہیں سمجھنا. یہ ساری باتیں عبادت ہیں. یہ عبادت کا استحقاق صرف اللہ کے لیے. اللہ تعبدوا الا اللہ. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. میں تمہیں المناک دن کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں. یہ ہے آخرت. نبی کا کام یہ ہوتا ہے، وہ جب اللہ کی عظمت کی، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے تو آخرت کو ساتھ ملا کے دیتا ہے تاکہ اللہ کی توحید کو ماننے میں آسانی پیدا ہو جائے. کیونکہ اللہ کی توحید شیطان کڑوی گولی بنا کے پیش کرتا ہے جس کو ابتدا میں نگلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب بندہ ہمت کرے تو اس سے میٹھی گولی دنیا میں کوئی نہیں ہوتی. بندہ اس کے لیے جان دے دیتا ہے. اس لیے نبیوں کا طریقہ یہ رہا ہے. نبی جب دعوت توحید دیتے ہیں آخرت کو ساتھ ملا کے دیتے ہیں. اور آج کے مولوی صاحب توحید کی دعوت بھی دیتا ہے نا تو آخرت کو ملا کے نہیں دیتا. یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے طبقے میں. قرآن اس کمزوری سے پاک ہے. لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، بتائیں تم نے جس کا نام داتا رکھا ہے وہ داتا نہیں ہے، وہ تو منگتا ہے، وہ تو اللہ سے مانگنے والا تھا، وہ داتا نہیں ہے. تم نے جس کا نام غریب نواز رکھا ہے وہ غریب نواز نہیں ہے. غریب کو نوازنے والا بھی، امیر کو نوازنے والا بھی، گنج شکر بھی، گنج بخش بھی صرف ایک اللہ ہے. نہیں مانو گے تو پھر جہنم کے تذکرے شروع کر دو، ماننے میں آسانی ہو جائے گی. یہ ہے توحید کے ساتھ آخرت. اچھا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا. ٹھیک ہے جی، بڑی تفصیل ہو گئی. اب آگے دیکھیں قوم کیا کہہ رہی ہے. اب کے سامنے قوم کا مزاج آ رہا ہے، اور قوم کے مزاج کو سنتے ہوئے آج کے ماحول کو بھی تھوڑا سا آپ سامنے ضرور رکھیے گا. یہ میں اسی لیے آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. نوح علیہ السلام کی قوم میں سے وہ لوگ جو سردار تھے، بڑے بڑے اور کافر تھے. دیکھ رہے ہیں، سردار تھے اور کافر تھے. انہوں نے کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا. ہم تمہارے اندر کوئی انہونی بات دیکھتے ہی نہیں، تم تو ہمارے طرح کے انسان ہو. یہی کہا گیا تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں، ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ رسول کو تو دیکھو، کھانا یہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں یہ بھی چلتا ہے. نبی ایسے ہوتے ہیں؟ یعنی ان کے لیے نبی ہونا یہ تھا کوئی انہونا پن ہو. ایمانداری سے بتائیے، آج بھی دین کی بات کو لینے کے لیے لوگ انہونے پن کو دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ بہروپیوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. دین کے نام پہ کوئی انہونا پن دکھا دے، شف شف کر کے انہونا پن دکھا دے، بس لیٹ جاتے ہیں کہ یہی ہے. اب تو تعلیم کی وجہ سے خصوصاً شہروں میں یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن مزاج آج بھی لوگوں کا یہی ہے. کوئی دین کی دعوت دے تو اس کے اندر کوئی انہونا پن دیکھنا چاہتے ہیں. یہ انہونا پن ہی ہے. لوگ پیشاب پخانے میں لت پت بندے کو دیکھتے ہیں، بٹن اوپر سے نیچے ہوتا ہے یا کھلا ہوتا ہے یا اس کی شلوار شریف بھی نہیں ہوتی. انہونا پن ہے نا. کہا پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا مزاج تھا کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ما نراک الا بشرا مثلنا. اب اس میں ایک اور چیز دیکھیں. قوم کا مزاج آپ کے سامنے آ گیا. قوم
کہہ رہی تھی ایک انسان نبی ہو ہم کیسے مانیں؟ وہ انسان، وہ بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات ایک ہی ہے۔ اس قوم کا مزاج کیا تھا؟ وہ نبوت اور بشریت کو ایک جگہ جمع نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نبی بھی ہو بشر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چونکہ نوح علیہ السلام ان کی قوم کے تھے، لہٰذا نوح کی بشریت کا تو ان کو انکار نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے تم بشر ہو، ان کا دعویٰ بھی تھا بشر ہے، اور نبی واقعی بشر تھے۔ چونکہ ان کا مزاج یہ تھا کہ نبوت جیسی بڑی چیز جو اللہ سے ہم کلام ہوتی، جس کی بنیاد پہ بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اور بشریت یہ کیسے دونوں اکٹھے ہو جائے؟ جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، کہتے ہیں کوئی فرشتہ ہوتا، قوموں نے جو دعوے بھی کیے ہیں، سمجھ آئی؟ یا کوئی بہت بڑا سردار نبی بنتا، مختلف قوموں کے دعوے قرآن کریم کے اندر آئے ہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، وہ نبوت اور بشریت میں تضاد سمجھتی تھی۔ فرق اتنا تھا، اور نبوت اور بشریت میں تضاد آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ صرف فرق کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو بشر مانتی تھی، نبی نہیں مانتی تھی۔ آج بھی نبوت اور بشریت میں تضاد سمجھا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، شناختی کارڈ کے مسلمان ہیں، ہم نبی تو مانتے ہیں لیکن نبی کو بشر نہیں مانتے۔ ہم ایک طبقہ ہے وہ نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب الحمدللہ یہ گمراہی، یہ کفر بہت کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی معاشرے میں موجود ہے کہ لوگ نبی کو بشر نہیں سمجھتے۔ نبوت اور بشریت کو آج بھی جمع کرنا غلط سمجھا جاتا ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم نبوت اور بشریت کو جمع نہیں دیکھ سکتی تھی۔ فرق اتنا ہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نوح کو بشر مانتی تھی، نبی نہیں مانتی تھی۔ آج بہت سے محمد رسول اللہ کو ماننے والے محمد رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ بنیادی بیماری ایک ہی ہے کہ نبوت اور بشریت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، ایک تو آپ کو دوسری بات کا یہ پتہ چل گیا، ایک انہونا پن کا، دوسرا نبوت اور بشریت۔ اور تیسری بات مخالفت۔ آپ یہ دیکھیں جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو سب سے پہلے مخالف کون ہوئے؟ قوم کے چوٹی کے لوگ، سردار، خان، نواب، ڈیرے دار، وڈیرے، کنٹوٹے، سب سے پہلے مخالفت ایسے لوگوں نے کی۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ جب نبی کی دعوت اٹھتی ہے نا تو دنیا کے مفادات پہ، حرام مفادات پہ ضرب لگاتی ہے، اور دنیا کے حرام مفادات میں قوم کے وڈیرے، قوم کے نواب، قوم کے بڑے بڑے کنٹوٹے اور خان یہی مبتلا ہوتے ہیں۔ تو پھر قوم کے سردار بلبلا اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے دنیاوی مفاد پہ، ان کی ریاست پہ، ان کی سیاست پہ، ان کی قیادت پہ، ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ کھڑے ہوتے ہیں مخالفت میں۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کے سادہ دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ مخالفت سب سے پہلے کرنے والے قوم تھے، قوم کے چوٹی کے لوگ تھے، کیونکہ قوم کی چوٹی کے لوگوں نے اپنے قوانین بنائے ہوتے۔ آج بھی آپ دیکھیں بجلی کا بل نہ دینے والا پکڑا جاتا ہے، پورے ملک کو کھانے والا پکڑا نہیں جاتا، دوبارہ تخت سلطنت پہ بیٹھ جاتا ہے ڈرائی کلیننگ پلانٹ سے ہوتے ہوئے۔ قانون کے جال میں کون آتا ہے؟ قانون کی گرفت میں بڑی بڑی مچھلیاں آتی ہیں؟ نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے لوگ آتے ہیں۔ تو ہمیشہ نبی کی دعوت سے سب سے پہلے مفادات پہ ضرورت پڑتی چوٹی کے لوگوں کی، حرام مفادات، ناجائز مفادات، ورنہ دین جائز مفادات پہ چوٹ نہیں لگاتا بلکہ جائز مفادات کو اور آسان کر دیتا ہے۔ آگے بھی دیکھیں، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، نوح ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تیری پیروی کی ہو، ہاں ہم میں سے جو سفلے اور رذیل اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں نا
وہی تیرے پیروکار ہیں۔ اب اس میں دوسری بات، ایک بات سمجھ لیں۔ نوح علیہ السلام کی پیروی سب سے پہلے کن لوگوں نے کی؟ اور واقعی بات حق تھی، جو قوم میں سفلے سمجھے جاتے تھے، نیچ سمجھے جاتے تھے۔ خدا کا کیا کمال ہے، جو لوگ نیچ سمجھے جاتے ہیں نا، سفلے سمجھے جاتے ہیں، ان کے لیے ایمان لانا سرداروں کی نسبت آسان ہوتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ ان کے ایمان لاتے ہیں تو ان کے مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی، بلکہ اسلام ان کو اونچا کر دیتا ہے۔ اب شودر جب ایمان لے آئے، شودر رہے گا؟ وہ تو اسلام کی نظر میں برہمن کو بھی کراس کر جائے گا۔ برہمن اس کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن اور کافر میں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے نا۔ تو قوم کے شودروں کو ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے کہ پھر اسلام ان کو شودر نہیں سمجھتا، ان کو ان کا مقام دیتا ہے، ان کو وقار دیتا ہے، ان کو متانت دیتا ہے، ان کو سنجیدگی عطا کرتا ہے، قوم کا ایک باعزت فرد بناتا ہے اسلام۔ ان کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، قوم کے چوٹی کے لوگوں کے لیے اسلام تسلیم کرنا مشکل، اور قوم کے شودر سمجھے جانے والے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا آسان۔ اس لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت دیا ہوا ہے، یا آپ کوئی چوٹی کے لوگ سمجھے جاتے ہیں نا، تھوڑے سے گھبرائیں بھی صحیح۔ اور جو لوگ شودر سمجھے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی سفلے سمجھے جاتے ہیں، وہ گھبرائے نہیں، ان کے لیے اسلام کی طرف آنا بہت آسان ہے۔ اللہ کا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایک تو اس پر بھی توجہ دیں، اور پہلی جو میں نے بات کی اس پر بھی توجہ دیں کہ قوم نبی پر ایمان لانے والی پہلی قوم کون سے ہوتی ہے؟ جو قوم کے نیچ سمجھے جاتے ہیں، غریب لوگ۔ کوئی جوتے گانٹ رہا ہے، کوئی کپڑے بن رہا ہے۔ پیشوں کی اعتبار سے ہم نے عزت اور ذلت کو تقسیم کر کے رکھ دیا، حالانکہ کپڑوں کے بغیر آپ تو ننگے ہو جائیں گے، جوتوں کے بغیر تو آپ کے پاؤں کٹ جائیں گے۔ آپ نے جوتے بنانے والوں کو رذیل سمجھ لیا، آپ نے کپڑے بننے والے جولاہے کو ذلیل سمجھ لیا۔ شرم نہیں آتی؟ ایک تو یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک؟ اسی سے آپ قوم کا مزاج دیکھ لیں کہ قوم کا جو مزاج تھا نا، وہ کلاس لیس سوسائٹی کا نہیں تھا، وہ دنیا کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کلاسز کا تھا۔ ہم بڑے لوگ ہیں، یہ نیچ لوگ ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، یہی آج مزاج ہے کہ نہیں؟ یہ مزاج قرآن کن کا بیان کر رہا ہے؟ نبی کی دعوت کو ٹھکرانے والے کافروں کا۔ یہ مزاج نبی کی دعوت کو ٹھکرانے والے کافروں کا یہ مزاج تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور کچھ لوگوں کو وہ نیچ سمجھتے تھے۔ اور آج محمد رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کا مزاج یہ، وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بعض عرب ممالک میں تو خود وہاں کے شہریوں کی غالباً پاسپورٹ کی کلاسیفیکیشن ہے، یہ کس درجے کا شہری ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ یا آپ آزاد کشمیر میں چلے جائیں، مقبوضہ کشمیر سے جو بیچارے بے گھر ہو کے آزاد کشمیر میں گھسے ہوتے ہیں، آزاد کشمیر کے کشمیری انہیں عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ اس درجے کے شہری سمجھے نہیں جاتے ہیں جس درجے کے آزاد کشمیر کے شہری ہیں، حالانکہ اصل کشمیر تو اندر ہے۔ یہ آزاد کشمیر کون سا کشمیر ہے؟ ہم نے معاشرے کے اندر دنیا کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کلاسز بنا لی ہیں، اور پھر ہم نیچ سمجھتے ہیں اس بنیاد پہ۔ یہ مزاج نبی کی دعوت کو ٹھکرانے والی قوم کا۔ ٹھیک، مزید آگے جائیں۔ کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ۔ ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے آپ کی پیروی کی ہو، تمہاری پیروی کی ہو ہم میں سے۔ نیچ لوگوں نے کی ہے، اور نیچ لوگوں نے بھی، یہ نیچ لوگ بھی وہ ہیں جو سطحی رائے رکھتے ہیں، سرسری طور پر تمہارے دین کو، سرسری طور پر سمجھے بغیر تمہارے دین کو قبول کر لیا۔ یہ بڑی سطحی رائے رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کر دین کو قبول نہیں کیا۔ یہ سوچتے سمجھتے تو ہماری طرح انکار کرتے۔ آج بھی جو دین پر ہیں
ان کو آج کا سیکولر طبقہ کیا سمجھتا ہے؟ نادان، جاہل، گنوار سمجھتا ہے. یہ ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ قومی دھارے میں شامل نہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں یہ مذہبی لوگ قومی دھارے میں آ جائیں. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. تم قومی دھارے میں ہو جو کھڑے ہو کے پیشاب کر کے تمہاری اتنی مہربانی ہوتی ہے بس پینٹ کی زپ اوپر کر دیتے ہو. میں نے اسی ہائی کورٹ کے اندر کافی عرصہ پہلے، عموماً میری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ پبلک ٹوائلٹ یوز نہ کرے، تو یہ تین چار سال کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. تمہارا حاجت ہوئی تو میں چلا گیا. میں نے کہا چلیں وکلا کے واش روم صاف ہوتے ہیں، میں وہاں چلا گیا. وہاں کے ناولی ایک کھلا مظاہرہ ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی بیت الخلاء کا. بیت الخلاء کیسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ نہیں نا. واش روم کا، ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وکیل صاحب ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہیں، بس اتنا ہے کہ پیچھے سے پردہ ہے اور آبیاری شروع ہو گئی. نیچے لوٹا پڑا ہوا ہے، ٹوٹی پڑی ہوئی ہے. کوئی خیال نہیں کہ اس کی آبیاری سے کہاں کہاں چھینٹے جائیں گی. بس اس کی اتنی سی مہربانی، کھڑے ہو کے اس نے پینٹ کی زپ نیچے کر کے وہ شروع ہو گیا جناب علی کھوتے کی طرح. یہ لوگ، ایسے لوگ مہذب کہلائیں گے؟ ایسے لوگ قومی دھارے میں شامل ہیں؟ بیٹیوں کو ایسے لباس پہناتے ہیں کہ بندہ نظر بھر کے بیٹی کی طرف باپ نہیں دیکھ سکتا. بازار میں ایسے آئیں گے جیسے کہ کسی پتہ نہیں کہاں آئے ہوئے ہیں. شوہر کے سامنے بیوی اس طرح نہیں کھلتی جس طرح آج عورت بازار میں کھولی ہوئی نظر آتی ہے. یہ لوگ عقل مند ہیں. اور جو دین کی طرف آئیں یہ بادی الرائے، ستی قسم کے لوگ ہیں، ستی سمجھ والے لوگ ہیں. انہوں نے سرسری طور پر دین کو قبول کر لیا، کوئی سوچ نہیں ہے ان کی. یہ مزاج نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے والی قوم کا تھا. یہ مزاج آج محمد رسول اللہ کو ماننے والی قوم کا ہے. کہ جو لوگ دین کو اس کی پوری حقیقت کے ساتھ قبول کرتے ہیں، دوسرے لوگ جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہیں سٹیٹس دینے کو تیار نہیں ہوتے. کہتے نہیں یہ تو گمراہ لوگ ہیں، قومی دھارے میں شامل نہیں ہیں، متشدد ہیں، عقل نہیں ہے، ان کو تعلیم کی ضرورت ہے. تعلیم تمہارے پاس ہے. اپنے ابا جی کی زبان تم آج بھی نہیں چھوڑتے ہو. اردو بولتے ہوئے اردو میں تم اتنی غلاظت ملاتے ہو، نجاست ملاتے ہو کہ اس سے اچھا تم پوری انگلش بولو، لیکن تم پوری انگلش بول ہی نہیں سکتے ہو. وہ بیماری ہمیں بھی کہ ایک آدھ ہم انگلش کے لفظ کو واڑ دیتے ہیں درمیان میں. اللہ کرے کہ یہ عادت بھی چھوٹ جائے. ہاں زبان ہے، دعوت کی نیت سے آپ ضرور دعوت دیں، اچھی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں علماء ہیں، انگلش میں بھی بیان کریں، عربی میں بھی بیان کریں، اور چائنیز میں بھی بیان کریں، کورین میں بھی بیان کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. ہمارے مدارس میں یہ لینگویج سینٹر ہونے چاہیے دعوت کی نیت سے. جہاں تھوڑے بہت ہیں وہ بہت اچھا کریں، جہاں نہیں انہیں فکر کرنی چاہیے. خیر آگے چلتے ہیں. نبی کی دعوت کو دیکھ لیں، قوم کے جواب کو دیکھ لیں، قوم کے مزاج کو دیکھ لیں، اور آج اس قوم کے مزاج کو دیکھ لیں. آگے دیکھیں قوم کیا کہہ رہی ہے مزید. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ. اللہ اکبر. نوح، ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے کہ تم کوئی اضافی خصوصیت کے مالک ہو. کوئی تمہارے اندر کوئی ہم سے زیادہ کوئی اضافی خصوصیت نہیں ہے کہ ہم تمہاری بات کو مانیں. کوئی تمہارے پاس دنیا کتنی بڑی وجاہت ہو کہ ہم لیٹ جائیں، تمہارے پاس دنیا کتنی بڑی ریاست ہو کہ ہم لیٹ جائیں، تمہارے پاس دنیا کتنے بڑے خزانے ہوں کہ ہم لیٹ جائیں. کوئی اضافی خصوصیت تمہارے اندر نہیں. وہ جو اضافی خصوصیت دیکھتے تھے نا وہ دنیا کے تناظر میں دیکھتے تھے، جس طرح ہم 73 آئین کے تناظر میں دیکھتے ہیں. وہ ساری چیزیں دنیا کے تناظر سے دیکھتے تھے. وہ کوئی دینی فضیلت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. دینی فضیلت کو مانتے تو نبی کی نبوت پر اور ان کی دعوت پر لبیک کہتے.
اب انہیں نوح علیہ السلام کے اندر کوئی دنیاوی اضافی برتری اور خوبی نظر ہی نہیں آ رہی تھی جس کی بنیاد پہ وہ مانے. تو قوم کا مزاج کیا ہوا؟ قوم کا مزاج یہ ہوا ہم تب مانتے جب آپ کے اندر کوئی دنیاوی اضافی خصوصیت اور برتری ہوتی. اس کا مطلب قوم اپنی زبان سے یہ اقرار کر رہی ہے کہ وہ غلامانہ ذہن رکھتی ہے. اللہ اکبر، رکھتی. یہ اقرار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کہ کوئی اضافی برتری دنیا کی، کوئی بھی دنیاوی برتری ہو، اضافی خصوصیت، پھر یہ لبیک کہیں تو اس کا مطلب اس دنیاوی برتری کے یہ غلام بن گئے. تو خود اپنے منہ سے یہ سرداران اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم تو دنیاوی جو سٹینڈرڈز بن چکے ہیں ہم ان کو تو غلام ہیں. تو غلامانہ ذہنیت کن میں ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی کافر قوم کے سرداروں کے اندر غلامانہ ذہنیت، جو وہ اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں اور یوں اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے اندر کوئی اضافی برتری نہیں دیکھتے. اس کا مطلب کوئی اضافی برتری دیکھتے تو مان جاتے. یعنی اضافی برتری کی بنیاد پر کسی کی بات کو ماننا، کوئی بہت بڑا مالدار ہے اس وجہ سے اس کی بات کو ماننا، کوئی بہت بڑا کنٹوٹا ہے اس وجہ سے اس کی بات کو ماننا، کوئی بہت بڑا جگہ ہے اس کی وجہ سے بات کو ماننا، کوئی بہت بڑا مالدار ریاست والا آدمی ہے، وجاہت والا آدمی، بات ماننا. تو اس کا مطلب آپ خود غلام ہیں، غلامانہ مزاج ہے. آپ حقیقت کو حقیقت کی بنیاد پر ماننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ حقیقت کو اس بنیاد پر ماننے کو تیار ہیں کہ کوئی برتری ہو اگلے کی تاکہ ہم اس کے غلام بن کے مانیں. وہ برتری بھی دنیا کی ہو. شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. تو قوم خود تسلیم کرتی کوئی آپ کے اندر اضافی برتری ہوتی تو ہم آپ کے سامنے ہتھیار ڈالتے، ہم آپ کی بات کو مانتے. اب ایمانداری سے بتائیں، نبی کی نبوت کو ٹھکرانے والی قوم کا یہ مزاج غلامانہ، اور آج محمد رسول اللہ خاتم النبیین خاتم المعصومین کی دعوت پر لبیک کہہ کر مسلمان کہلانے والوں کا مزاج دیکھیں، وہی ہے غلامانہ. آج ہمارے اوپر کس کی بات اثر کرتی ہے؟ ایک عالم کی بات، ایک دانشور کی بات جو حقیقت پر مبنی ہو وہ اثر نہیں کرتی. کس کی اثر کرتی ہے؟ کوئی ایم پی مجھے کوئی بات کہہ دے، کوئی ایم این اے کہہ دے، کوئی بہت بڑا وزیر، جج، قاضی، جرنیل مجھے کہہ دے، کوئی بہت بڑا گلی کا کنٹوٹا مجھے کہہ دے، کوئی بہت بڑا مالدار مجھ سے کوئی بات کہہ دے، تو میں اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے کنٹوٹے پن کی وجہ سے، اس کے جگہ پن کی وجہ سے، اس کے ریاست کی وجہ سے، اس کی سیاست کی وجہ سے، اس کی قیادت کی وجہ سے میں اس کو مانتا ہوں. یہ غلامانہ مزاج آج بھی ہے. اللہ اکبر. وہ نوح علیہ السلام کی قوم کی کیا تصویر کشی ہو رہی ہے، یہ تو ہماری تصویر کشی ہے. بل نظنکم کاذبین، بلکہ نوح ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب اس میں بھی آپ دیکھیں، جھوٹا خیال کرتے ہیں. ظن کو ظن کے معنی میں اگر ہم لے لیں، گمان کو گمان کے معنی میں لے لیں، تو یہ نقطہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ نبی کی نبوت کی جو دعوت ہوتی ہے اس پر جو لبیک نہیں کہتا، ٹھکراتا ہے نا، تو وہ اندر سے تذبذب کا شکار ضرور ہوتا ہے. وہ انکار تو کر دیتا ہے لیکن اندر سے اس کا ضمیر اس کو پینچ کر رہا ہوتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. وہ پوری یقین کے ساتھ نبی کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتا. اندر سے وچوں اس کا ضمیر، اگر جب تک وہ زندہ ہے ضمیر اس کو تنگ کرتا رہتا ہے، ملامت کرتا رہتا ہے. اس لیے یقین سے یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹے، کہتے ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے. یہ تذبذب، یہ شک، یہ تردد، یہ بھی خدا کی سزا ہے نہ ماننے والوں کے لیے، کہ وہ انکار بھی کرتے ہیں، انکار کر تو جاتے ہیں لیکن اندر سے یقینی طور پر وہ انکار نہیں کرتے، انہیں دھچکا لگتا رہتا ہے. ہاں اگر اس کچوکے پہ، اس دھچکے پہ کان دھر لیں تو پھر بھی سنور جائیں، لیکن اس پر بھی کان نہ دھریں تو پھر ایک وہ وقت آتا ہے مہر جباریت لگ جاتی ہے، پھر وہ دھچکا بھی نہیں لگتا،
پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیں، یہ تو قوم نے جواب دیا سارا کا سارا۔ اب دوبارہ نوح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے۔ پہلے نوح علیہ السلام کی بات تھی، پھر قوم نے جواب دیا، اب پھر آگے نوح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے۔ تو اس سے آپ نوح علیہ السلام کی بات سے دعوت دینا سیکھیں، دعوت کا طریقہ سیکھیں، قوم کی بات سے قوم کے مزاج کو سیکھیں، ان تمام چیزوں کو اپنے معاشرے پر فٹ کرنا سیکھیں اور سبق لینا سیکھیں، سبق دینا سیکھیں۔ آگے دیکھیں، قال یا قوم، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، یا قوم، ہے میری قوم۔ اب یہ دیکھیں اس میں کتنا درد ہے۔ نبی جب دعوت دیتا ہے تو پورے درد کے ساتھ دیتا ہے۔ یا قوم میں کتنا درد اٹھ رہا ہے۔ ہائے کاش ہمارے داعیوں میں بھی یہ درد آ جائے، ہائے کاش یہ درد میرے اندر بھی پیدا ہو جائے، آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے، کہ ہم درد دل سے دعوت دینے والے بنیں۔ یا قوم، اے میری قوم، ان الفاظ کو استعمال کرنا کہ قوم کا دل پسیج جائے، قوم کا دل نرم ہو جائے، قوم کسی نہ کسی طرح متوجہ ہو جائے، کان لگا کے سن تو لے ایک دفعہ۔ ہائے یا قوم، اے میری قوم، یعنی قوم آگے سے کیا کہہ رہی ہے؟ تجھ کو ماننے والے ذلیل، تجھ کو ماننے والے سطحی قسم کے لوگ، تیری ہم پر کوئی فضیلت نہیں، تیرے اندر انہونا پن نہیں، تجھے ہم جھوٹا خیال کرتے ہیں یا جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ان تمام کڑوی، کسیلی، ننگی باتوں کے جواب میں نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم، ہے میری قوم۔ ہائے کاش یہ طریقہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے، یہ درد دعوت میں، میری دعوت میں بھی آ جائے، آپ لوگوں کی دعوت میں بھی یہ درد آ جائے۔ دعوت کھانے کی نہیں، دعوت دین، دین کی دعوت و تبلیغ میں یہ درد آ جائے، یہ درد آتا ہے، پھر دعوت بنتی ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، بلا دیکھو تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر فی الواقع یہ حقیقت ہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں، اور وآتانی رحمۃ من عندی، اور اس نے اپنی جناب سے مجھے نبوت اور حکمت کی دعوت بھی کیا کہتے ہیں، نبوت اور حکمت کی رحمت بھی عطا کر دی ہو، فعمیت علیکم، اور یہ تم پر پوشیدہ کر دی گئی ہو، نہ تمہیں دلیل سمجھ آتی ہو، نہ تمہیں رب کی رحمت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے نبوت، نہ تمہیں سمجھ آتی ہو، تمہیں دکھے نہ، تو انلزمکموہا، تو میں اس دعوت اسلام کو تمہارے اوپر زبردستی چپکا دوں، وانتم لہا کارہون، تم اس دعوت کو ناپسند کرتے ہو تو میں چپکانے والا کون ہوتا ہوں؟ میں اس کو زبردستی تمہارے اوپر چپکا دوں؟ اللہ اکبر۔ اب ان آیات سے چند حقیقتیں سامنے آتی ہیں، دیکھیں کہ اگر فی الواقع ایسا ہو کہ میں اللہ کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں، دلیل پر قائم ہوں، مجھے رحمت بھی ملی ہوئی ہے، نبوت بھی ملی ہوئی ہے، اور یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے اس حقیقت سے تم اندھے کر دیے گئے ہو، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اب میں کیا کروں؟ میں زبردستی چپکانے سے تو رہا۔ تو اس اسلوب سے چند باتیں سمجھ آتی ہیں، وہ کیا؟ داعی جب نبی نے جب دعوت دی تو نبی کی دعوت دو چیزوں پہ کھڑی تھی، بینہ پہ، رحمت پہ۔ بینہ پہ کھڑی تھی، یعنی نبی نے جب دعوت دی کس بات کی دی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی، جزا اور سزا کا دن سامنے ہے۔ ان دو چیزوں کی دعوت ہے۔ اب یہ جو دو دعوے ہیں اس پر دلیل قائم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، یہ تو یہاں اختصار ہے نا، سمری ہے۔ اب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بھی دلیل کی بنیاد پر ہے۔ میں تمہیں کھلے عذاب سے، المناک دن کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، یہ بھی دلیل کی بنیاد پر ہے۔ یعنی میں نے اللہ کی توحید کو سمجھا ہے دلیل کی بنیاد پر، میں نے تصور آخرت کو سمجھا ہے دلیل کی بنیاد پر، اور مجھے پھر نبوت بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں تم پر پوشیدہ کر دی گئی ہیں۔ تم اندھے ہو گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں دکھ نہیں رہا، نہ تمہیں اللہ کی توحید نظر آ رہی ہے، نہ تمہیں آخرت برپا ہونی یہ نظر آ رہا ہے، نہ تو مجھے دی جانے والی نبوت نظر آ رہی ہے۔ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے،
تمہارے آنکھ بند کرنے کی وجہ سے، تمہارے بغض و عناد کی وجہ سے، تمہارے دنیا کے ترازو میں مجھے تولنے کی وجہ سے کہ تم مجھے دنیا کے ترازو میں تول رہے ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ذالکم مما علمنی ربی، یہ میں قرآن کی آیات کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے دنیا کے ترازو میں تول کے یہ بات کر رہے ہو، اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ دنیا کا ترازو کیا تھا؟ وہ پیچھے جو قوم نے باتیں کی وہ سارا دنیا کا ترازو تھا نا، کہ کافر قوم نے کہا کہ ہم جیسے انسان ہوں، تمہاری اتباع ہم میں سے کسی نے نہیں کی۔ وہ قوم کے جو نچلے سفلے لوگ ہیں انہوں نے کی، اور سرسری طور پہ کی، وہ تو ناسمجھ لوگ ہیں، اور کوئی تم اضافی خوبی کے مالک بھی نہیں ہو، تو ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے۔ یہ سارے معیارات کیا ہیں؟ نوح علیہ السلام کو وہ کس معیار میں تول رہے ہیں؟ دنیا کے ترازو میں، کہ تم کسی دنیا کی اضافی خصوصیت کے مالک نہیں ہو، تمہارے پیروی کرنے والے رذیل ہیں، ہم تو اونچے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، اور جو مان رہے ہیں وہ سرسری طور پہ مان رہے ہیں، ان کے پاس عقل و دانش نہیں، عقل و دانش تو سارے خزانے ہم نے لوٹ کے رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے معیارات، تم چونکہ دنیا کے معیارات پر مجھے اور میرے ماننے والوں کو تول رہے ہو، اس لیے نہ تمہیں توحید کی دلیل سمجھ آ رہی ہے، نہ تمہیں آخرت کی دلیل سمجھ آ رہی ہے، نہ تمہیں میری نبوت کی رحمت اور دلیل سمجھ میں آ رہی ہے۔ تم اندھے کر دیے گئے ہوں کہ اب میں تمہیں یہ دعوت چھپکا دوں جبکہ تم اسے پسند ہی نہیں کرتے، وانتم لہا کارہون۔ اللہ اکبر۔ تو ان باتوں سے میں مزید اس کی آیت کی وضاحت کرتا جا رہا ہوں۔ تو نبی کی دعوت دو چیزوں پہ کھڑی تھی، بینہ اور رحمت پہ، کہ نبی جو دعوت دیتا ہے وہ ٹھوس دلائل کی بنیاد پہ دیتا ہے، اس کی دعوت میں کوئی ایچ پیچ غبار اور جھول نہیں ہوتا۔ اور جب نبی دعوت دیتا ہے رحمت کی بنیاد پہ دیتا ہے، یعنی اپنی نبوت کی بنیاد پہ۔ نبی کی دعوت دو بنیادوں پہ کھڑی ہوتی، بینہ اور رحمت، یعنی نبوت۔ اور چونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی آ چکے ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو اب داعی کی دعوت جو کھڑی ہے وہ کس بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے؟ وہ بھی نبوت اور بینہ کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن مفہوم میں فرق آ جائے گا رحمت، نبوت کی رحمت میں۔ وہ بینہ کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے۔ آج کا داعی بھی وہ توحید کی دعوت دے تو دلیل کی بنیاد پہ، آخرت کی دعوت دے دلیل کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر نبوت کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ وہ خود کو نبی ظاہر کرے، بلکہ بتائے انبیاء آئے تھے گزر گئے، اب آخری نبی آ چکے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کا آغاز ہوا، دنیا کا درمیانی مرحلہ تھا، دنیا چونکہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ جب دنیا آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے تو دنیا کو سمجھانے والے جو سلسلہ تھا، وہ سلسلہ نبوت و رسالت بھی آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس آخری مرحلے میں آخری نبی آ چکے ہیں، اس نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ اب ہماری جو دعوت ہے وہ بینہ دلیل کی بنیاد پہ تو کھڑی ہوگی، نبوت کی بنیاد پر بایمانہ کھڑی ہوگی کہ ہم تمہیں نبی آخر الزمان کی نبوت کی طرف بلا رہے کہ ان کو نبی مانو، یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہوں۔ یہ فرق ہوگا۔ نبی دعوت دیتا ہے تو وہ خود کو نبی منواتا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کی توحید کو منواتا ہے۔ آج کے داعی جب دعوت دے گا تو اللہ کی توحید کو منوائے گا، اپنی نبوت کو نہیں، نبوتوں سے حاصل نہیں، وہ نبی آخر الزمان کی نبوت کو منوا کے دعوت دے گا اور تمام انبیاء کی نبوت کو منوائے گا۔ یہ فرق ہے۔ تو خیر بات یہاں سے یہ آ گئی، داعی جب بھی دعوت دے ٹھوس دلائل کی بنیاد پہ دے، اس کے دلائل میں جھول نہیں ہونا چاہیے، ایچ پیچ نہیں ہونی چاہیے، بے غبار بات ہو، غبار آلود نہ ہو اس کی بات۔ تو یہ داعیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور پھر اس درد کے ساتھ کہ قوم کسی نہ کسی طرح سمجھ جائے، یہ دیکھیں قوم آگے سے کس طرح جھگڑے کا انداز اپنا رہی ہے، مناظرے کا انداز اپنا رہی ہے، جبکہ نوح علیہ السلام اس جھگڑے کی فضا سے بچاتے ہوئے اور مناظرے کی فضا سے بچاتے ہوئے افہام و تفہیم کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی آج کے داعیوں کو اس بات پر آنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچاتے ہوئے اور کیا کہتے ہیں مناظرے کی فضا سے بچاتے ہوئے، جھگڑے کی فضا سے اپنے آپ کو اور مدعو کو بچاتے ہوئے پھر اس طرح بات کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی بات ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، یہ نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، اے میری قوم، کتنا درد ہے،
لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال تو طلب نہیں کر رہا. اللہ اکبر. میں تم سے کیا کہتے ہیں، یہ جو میں تمہیں بلا رہا ہوں آخرت کی طرف، اس پہ میں تم سے کوئی مال تو طلب نہیں کر رہا، میرا تم سے کوئی مالی مفاد تو وابستہ نہیں ہے. ایک ہے تبلیغ کرنا مال کی نیت سے، یہ ناجائز ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کرنے والوں کی مالی معاونت کرنا یہ الگ بات ہے، اور یہ ثابت ہے. حضرت عمر کے دور میں تنخواہیں مقرر نہیں ہوئیں، دینی منصب پر جن جن کو فائز کیا گیا ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر ہوئیں. اسلامی فوج بنی تو فوجیوں کی تنخواہیں مقرر نہیں ہوئیں. مسلمان کا ہر کام جائز ہے تو وہ دینی ہے، ناجائز ہے تو وہ دینی نہیں ہے. تو اگر دینی کام پہ اجرت لینا صحیح نہیں ہے تو پھر تو کسی بھی جائز کام پہ اجرت نہیں لے سکتا بندہ. ڈاکٹر ہے، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، نہیں لے سکتا، وہ دینی کام ہے. وکیل ہے، وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، دینی کام ہو گیا، نہیں لے سکتا. انجینئر ہے اور کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جائز ہے تو وہ دینی کام ہے، دینی کام ہے تو پھر وہ اجرت نہیں لے سکتا. اپنی اجرت کے لیے کیا کرے، کوئی اور کام کرے. وہ جو بھی کام کرے گا وہ بھی جائز ہوگا تو پھر وہ بھی دینی کام ہوا، اس کی بھی اجرت نہیں لے سکتا. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، عالم ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے، میں اگر میرے لیے اجرت لینا ٹھیک نہیں ہے تو میں یہ کام ویسے کرتا ہوں، اپنی اجرت کے لیے میں جوتے گاڑنا شروع کر دیتا ہوں. تو جوتے بھی اگر وہ گھانٹے اور صحیح کیا کہتے ہیں اجرت لے تو وہ جوتے گاڑنا بھی کیا ہو جائے گا، دین. تو دین پر اجرت لینا وہاں بھی درست نہیں، تو پھر بندہ کھائے گا کہاں سے؟ اس لیے ایسی باتوں کو علماء پہ فٹ کرنا اندھا پن، پاگل پن اور حماقت ہے. نبی دعوت مال کے لیے نہیں دیتا، نبی مالی مفادات سے بے غرض ہو کے دعوت دیتا ہے. لیکن جب بے غرض ہو کے دعوت دے اور نبی کی دعوت پر لوگ لبیک کہہ دیں، آ جائیں، تو پھر نبی کا خیال رکھنا بھی صحابہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا. کیا نبی علیہ السلام کے گھر کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا؟ کیا مال غنیمت میں نبی علیہ السلام کو خمس اللہ نے مقرر نہیں کیا؟ اللہ اکبر. یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ کیا نبی علیہ السلام تحائف اور ہدایہ کو قبول نہیں کرتے تھے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک ریاست کی، ایک بہت بڑی ریاست کو تشکیل دیا اور اس میں باقاعدہ اسلامی فوج بنائی اور دینی منصب پہ لوگوں کو فائز کیا، تو کیا ان کی تنخواہیں مقرر نہیں کی؟ اس لیے ان دونوں میں فرق رکھیے گا. مال کی نیت سے دعوت دینا الگ چیز ہے، لیکن دعوت دینے والوں کی معاش کا خیال رکھنا یہ معاشرے کی اسی طرح ذمہ داری ہے جس طرح وہ وکیل کے معاش کا خیال رکھتے ہیں، میڈیکل کا کام کرنے والوں کی معاش کا خیال رکھتے ہیں، دیگر شعبوں کا کام کرنے والوں کی معاش کا خیال رکھتے ہیں. تو علماء کی معاش کا خیال رکھنا معاشرے کی سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں مالی مفادات کی نیت لیے ہوئے تمہیں تبلیغ نہیں کر رہا. ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے، اجر مجھے اللہ نے دینا ہے. اور جہاں تک تم نے یہ بات کی ہے کہ نو تیرے ماننے والے تو ہمارے سفلے اور نچلے لوگ ہیں، تو سن لو، یہ جنہیں تم سفلے اور نچلے لوگ کہتے ہو نا، یہ ایمان لا چکے ہیں. یہ نچلے اور سفلے نہیں ہیں، یہ ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. ایک طویل حدیث ہے اور اس مضمون بھی یاد نہیں اور نہیں یہ موقع ہے بیان کرنے کا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا تھا، تو پتہ نہیں کس درجے کی حدیث ہے، میں نے کہیں بیان بھی کی ہے کافی عرصہ پہلے. نبی علیہ السلام سے انہوں نے ان سے تعارف پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. تو نوح علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں جن کو قوم نچلے اور سفلے سمجھتی تھی، انہیں کہتے ہیں لوگو اور میری قوم کے سردارو، جنہیں تم نچلے سمجھتے ہو، نچلی ذات کے سمجھتے ہو، رذیل اور ذلیل سمجھتے ہو، اراذل سمجھتے ہو، سفلے سمجھتے ہو، وہ تو ایمان والے ہیں. میں انہیں دھتکار نہیں سکتا،
میں اپنے پاس سے انہیں نکال نہیں سکتا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، یہ تو ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کے دل میں ان لوگوں کا مقام جنہیں معاشرہ نچلے اور سفلے سمجھتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے، تو اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہوگا ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں نچلے اور سفلے ہیں۔ یہ آج بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں لوگ نچلے اور سفلے سمجھتے ہیں، لیکن ایمان میں ان کا کوئی تقابل، کوئی مقابل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ لوگ حوصلہ رکھیں جنہیں معاشرہ رذیل اور کمینہ سمجھتا ہے لیکن وہ ایمان والے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ ہے، ان کے ساتھ اللہ کا نبی ہے، ان کے ساتھ اللہ کے تمام نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا یہ قرآن ہے کہ وہ نچلے اور سفلے سمجھنے والوں کو ایمان والا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام کہ بھائی یہ ایمان والے ہیں، میں انہیں دھتکار نہیں سکتا، اپنی مجلس سے نکال نہیں سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، کل انہوں نے اپنے پروردگار سے جا کے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ میری شکایت کریں گے تو میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر۔ کل انہوں نے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، یہ میری شکایت لگا دیں گے کہ یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں اپنی مجلس سے نکال دیا تھا، ہم تو اس پہ ایمان لے آئے تھے، میں کہاں کا رہوں گا؟ میری قوم ذرا سوچو تو صحیح، کتنا درد ہے، سمجھانے کا انداز دیکھیں ذرا۔ انہم ملاقو ربی، پھر انصاف کا خدائی پیمانہ دیکھیں کہ نبی بھی بے انصاف بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا، اور نہیں نبی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے۔ نبی تو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ کار اور اسلوب اختیار کر رہا ہے، لیکن اس اسلوب میں بھی خدا کا پیمانہ ایسا سامنے آ رہا ہے جو جنہیں لوگ رذیل سمجھتے ہیں یا جنہیں بہت اونچا سمجھتے ہیں، خدا کے لیے پیمانہ ایک یہ تقوی پہ آؤ گے تو تم ٹھیک ہو، تقوی پہ نہ آؤ گے تو کچھ بھی نہیں، تم لم یگو لیس بشیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت کا نبی کہہ رہا ہے، اور نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک بہت بڑے نبی ہیں، سینکڑوں سال، 900 ساڑھے 900 سال تبلیغ کرنے والے نبی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں گا اگر میں نے ان کو اپنے پاس سے دھتکار دیا۔ آج کسی مرشد میں یہ ہمت ہے کہ وہ دین کی کسی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے خود کو پیش کر کے ایسی بات کرے؟ نہ، پیر صاحب تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایسے بیٹھا ہوتا ہے، صرف ڈن ہل کی اس نے سگریٹ نہیں لگائی ہوتی، اور مرید کھڑے ہو کے اس کے فضائل اس کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑا ڈرامہ اور کیا ہوگا کہ پیر صاحب کے فضائل اس کی زندگی میں اس کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی گستاخی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آج کس عالم دین میں ہمت ہے کہ وہ خود کو پیش کر کے دین کی حقیقت کو سمجھائے، جس طرح نوح علیہ السلام نے خود کو پیش کر کے بات سمجھائی کہ لوگوں، ایک قوم کے چوٹی کے سرداروں، یہ نچلے سفلے نہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ تم جنہیں نچلے سفلے سمجھتے ہو یہ ایمان والے ہیں۔ اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا، دھتکار دیا، یہ پروردگار کے پاس پہنچیں گے، میری شکایت لگا دیں گے، میں کہاں کا رہوں گا؟ خود کو پیش کر کے حقیقت کو سمجھانا یہ جگر گردے کا کام ہوتا ہے، جو آج بڑے بڑوں میں نہیں ہے۔ وہ بڑے بڑے تو جنت کی ضمانت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور دعوت دینے، آ جاؤ ہماری چادر ہاتھ میں پکڑ لو، ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو، جنت تمہاری۔ اور نیچے جب کرام کیا کہتے ہیں فرشتے حساب لینے آئیں گے تو ہم حساب ہی نہیں لینے دیں گے، چل یہ میرے اپنے بندے ہیں۔ یہ میں آپ کو کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، مبالغہ، حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ 90 کی آخری دہائی کی بات ہے یا 2000 کی بات ہے، آس پاس ہائی کورٹ میں جب میرا پہلا دور تھا، اس میں ایک پڑھا لکھا بندہ مجھے ملنے آیا اور اس نے کہا جی ہمارے کوئی عزیز ہیں یا دوست ہیں، غالباً عزیز ہیں، ان کے ایک پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو میرا مرید مرے گا نا تو فرشتوں کے آنے سے پہلے میں وہاں موجود ہوں گا، بس کہ یہ میرے اپنے بندے ہیں۔
یہ مضمون بتا رہا ہوں کمی بیشی، یہ مضمون یہی ہے۔ میرے کسی اور بیان میں بھی، پرانے بیانات میں بھی یہ بات موجود ہوگی، اب شاید کچھ باتیں آہستہ آہستہ مجھے بھول بھی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے نسیان سے مجھے بچائے، حافظے کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور وہ پڑھا لکھا بندہ باقاعدہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت بات ایسی ہی ہے؟ تو مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے کہا تھا وہ منکر نکیر ہے کہ نواز شریف ہے جو رک جائیں کہ میرے اپنے بندے ہیں؟ میں نے اس قسم کا جواب دیا تھا۔ کہتا پیر صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، قبر میں پہلے ہی موجود ہوں گا۔ اور ایک پیر صاحب نے ڈرامہ کیا جن کو لوگ پتہ نہیں بہت بڑا شیخ الاسلام سمجھتے ہیں، قبر پہ جناب علی کھڑا ہے جبہ پہن کے کہ چل میرے، وہ اپنے مرید کو باقاعدہ جواب سکھا رہا، ربی اللہ، پھر تھوڑی دیر بعد دینی الاسلام۔ یہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ سن لیں۔ شرم نہیں آتی ایسے ڈرامہ باز کو ڈرامہ کرتے ہوئے؟ پہلے وہ نبی علیہ السلام کو ہوائی ٹکٹ پہ وہ پاکستان لے کر آیا، نعوذ باللہ، یہ توہین رسالت نظر نہیں آتی؟ اب یہ ڈرامہ کے قبر پہ کھڑے ہو گئے جناب علی، وہ جواب سکھا رہا ہے، باہر سے چیٹنگ کر رہا ہے۔ یہ چیٹنگ تو تھی کہ ایگزامینیشن ہال کے باہر سے بوٹیاں پھینکنا، حضرت جناب علی قبر سے باہر بیٹھ کر اندر بوٹیاں پھینک رہا ہے، یہ جواب دے دو، شرم آنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میری قوم میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم ایسی قوم ہو جو جہالت کا انداز اختیار کر رہی ہو، تم جاہل لوگ ہو، تمہارے معیارات کیا ہیں، تمہارے اعتراضات پھسے، کیا حیثیت ہے، تم جہالت پر اتر آئے ہوئے لوگ ہو۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لا الہ الا اللہ، یہی تو جہالت ہے، تم نچلے سفلے رکھ کے تم انہیں کہہ رہے ہو یہ تو ایمان والے ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا کہنا اور ان کو کیا کہتے ہیں نچلے اور سفلے کہنا، یہ تمہاری جہالت ہے، تمہاری نادانی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر میں نے ان ایمان لانے والوں کو جنہیں تم نچلے اور سفلے سمجھتے ہو اپنی مجلس سے دھتکار دیا، اپنے پاس سے ہٹا دیا، تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ پھر بھی تم نہیں سمجھتے، پھر بھی تم نہیں سمجھو گے۔ یہ مستقبل کا ترجمہ میں خود کر رہا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یعنی اللہ کے نوح علیہ السلام کہتے ہیں سب کچھ سمجھانے کے بعد اب بھی تم نہیں سمجھو گے۔ سمجھ آئیے کہ اگر میں نے ان کو دھتکار دیا تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا، اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ پھر بھی تم نہیں سمجھو گے۔ افلا تذکرون، لا الہ الا اللہ۔ آگے چلیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میری قوم میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں ہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بلائی نہیں دی، انہیں اللہ کوئی بلائی نہیں دیتا، انہیں اللہ کوئی بلائی نہیں دے گا، ان کے نصیب میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، میں کبھی یہ نہیں کہتا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ اچھا جانتا۔ میرے سامنے ایمان لائیں تو میں تو اپنے پاس سے کبھی نہیں ہٹاؤں گا۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں تمہاری طرح ان کے بارے میں یہ بات کہوں کہ ان کے نصیب میں کوئی بھلائی نہیں تو پھر تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ان آیات کو ذرا دیکھیں، یہ آیات نوح علیہ السلام نے کیوں کہی؟ یہ آیات آج کے لیے بھی ہیں۔
کوئی نبی کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ نبی کی ساری محنت بشری سطح پہ ہوتی ہے، نبی فرشتہ نہیں ہوتا۔ نبی فرشتہ ہوا، نبی کا کمال ہی ختم ہو گیا۔ پھر قوم کہہ سکتی ہے آپ تو فرشتے ہیں، آپ عمل کر سکتے ہیں، آپ کو تو گناہوں پہ قدرت ہی نہیں، آپ کا کیا کمال ہے؟ ہم تو بشر ہیں، ہم کیسے کریں؟ تو نبی کو فرشتہ نہیں رکھا گیا، نبی کو بشر رکھا گیا۔ گناہوں پر قدرت ہوتے ہوئے نبی معصوم ہوتا ہے کہ وہ نبی گناہ نہیں کرتا۔ نبی کے پاس خزانے نہیں رکھے گئے، خزانے تو اللہ کے پاس ہے۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، علام الغیوب تو اللہ ہے۔ نبی کو بھی عالم الغیب سمجھنا شرک ہے۔ ہاں، نبی کو بہت سی غیبی باتوں کی خبر دی جاتی جو غیر نبی کو نہیں دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ جیسے معراج میں نبی علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا، پورا قرآن غیب ہے، اور یہ جو پورے ماضی کی قصے، مستقبل کی جو چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، یہ ساری غیبی باتیں ہمارے نبی کو بتائی گئی ہیں۔ بتانے سے کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو غیب کی اطلاع ملتی، وہ مطلع علی الغیب ہوتا ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ تو نبی اپنا مقام بتا رہے ہیں یہاں کہ قوم افراط و تفریط کا شکار بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آج کی قوم بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کے الوائے نوح علیہ السلام کی قوم سے کہ یہ اس امت کے لیے بھی یہ الفاظ مشعل راہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب نبی خزانوں کا مالک نہیں، عالم الغیب نہیں، فرشتہ نہیں، اور نبی کسی کے بارے میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ کہے، تو پھر ہما شما کا کیا قصہ ہے؟ اور آج کے پیر کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تو لوح محفوظ میں جو لکھا ہو اس کو بھی بدل سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے پیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ بستر پر جو میاں بیوی کے ساتھ کارروائی ڈال رہا ہوتا ہے اس کا بھی اس کو پتہ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا، بڑا بغیرت مرید ہے، بڑا بغیرت مرید ہے جو ایسے بغیرت پیر کو پیر بنا کے بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تیری ساری کارروائیوں کو میں دیکھتا ہوں۔ اس سے بڑا بغیرت کوئی مرید ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میری تمام کارروائیوں کو میرا مرشد صاحب دیکھتا ہے، وہ بھی دین کے عنوان سے، ایک ٹکٹ میں 2 مزے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لائیو ٹرانسمیشن، اس سے بڑا کوئی دین سے مذاق ہے؟ ایسے پیر کے سر پر، بلکہ ایسے پیر سے بھی پہلے ایسے مرید کے سر پر جوتے مارنے چاہیے، احمق انسان۔ اور یہ جو پیر ہی پیر کے نام پہ دھبا ہیں، اصل پیر نہیں، اصل پیر تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی نوح علیہ السلام خود کو کس طرح پیش کر کے بات کر رہے ہیں کہ جن کی آنکھیں تمہیں حقیر جانتی ہیں، سمجھ آئی، اور تم جن کے بارے میں سمجھتے ہو ان کے نصیب میں کوئی بھلائی نہیں ہے، میں ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اب نوح علیہ السلام نے ساری باتیں کی، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے سے پھر قوم جواب دے رہی نوح علیہ السلام کو، ذرا سنیے گا، بات ہماری اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ قالوا یا نوح، قوم کے سردار بولے اے نوح قد جادلتنا، بہت جھگڑ چکا تو ہم سے۔ اللہ اکبر، تو بہت جھگڑ چکا۔ فاکثرت جدالنا، تو نے جدال کی، جھگڑے کی حد کر دی۔ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے نا وہ لے کے آ جا، اگر تو سچا ہے تو، اپنی اس دھمکی میں سچ ہے تو عذاب لے کر آ جا۔ اب یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ قوم جھگڑا کر رہی تھی، نبی سمجھا رہا تھا، قوم نبی کی سمجھ پہ نہیں آئی، الٹا نبی پر الزام لگا دی جھگڑا تو کر رہا۔ آج بھی یہی ہے، علماء سمجھاتے ہیں، خصوصاً علماء عقائد جو نظریات کو، عقیدے کو کھول کے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کی امت
جہنم سے بچ جائے۔ اور آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ یہ مولوی بڑا جھگڑالو ہے، یہ بڑا فسادی ہے۔ جو واقعی فسادی اس کو پکڑو، لیکن جو عقیدے کی بات کرے، توحید کی بات کرے، آخرت کی بات کرے، رسالت کی بات کرے، ختم نبوت کی بات کرے، عظمت صحابہ کی بات کرے اور دلائل کی بنیاد پہ نبی کی دعوت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرے، وہ جھگڑالو نہیں ہے۔ اس کی بات پر انکار کرنے والے سب سے بڑے بے ایمان اور جھگڑالو ہیں۔ اب قوم نے جھگڑے کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے جو چیز اپنے اوپر فٹ ہو رہی تھی وہ نوح علیہ السلام پہ انہوں نے فٹ کرنے کی کوشش کی کہ تو ہم سے بہت جھگڑ چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آگے سے کیا کہا کہ جس عذاب کی تو دھمکی دے رہا ہے وہ لے کے آ جا۔ یعنی وہ قوم کے سردار اپنے آپ کو اتنی مستحکم پوزیشن میں سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا غلط کہہ رہا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، دین کی کھلی باتیں آپ کر دیں، سامنے والا بہت بڑا با اختیار ہے یا بے اختیار ہے، یہ گلی کا کنٹوٹا ہے یا بہت بڑے سرکاری منصب پر ہے، اگر وہ دین پر نہیں ہے تو وہ اپنی پوزیشن کو اتنا مستحکم سمجھتا ہے کہ وہ ایک عالم دین کی بات پر کان لگانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی مزاج نبوت کی دعوت کو ٹھکرانے والی قوم کا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس مضبوط مستحکم پوزیشن پہ سمجھتے تھے کہ نبی کی بات پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھے۔ دیکھ لیں ایک ایک چیزیں ہم پہ فٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ اب پھر آگے دیکھیں نوح علیہ السلام ان کو جواب دے رہے ہیں، قال انما یأتیکم بہ اللہ، وہ عذاب تو تم پر آئے گا انشاء، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ عذاب میں نہیں لاتا، نہ میں لا سکتا ہوں، یہ عذاب لانا اللہ کا کام ہے۔ عذاب کی نسبت میری طرف نہ کرو، سمجھ آئی؟ عذاب تو اللہ لائے گا، اور جب وہ آئے گا عذاب تو تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، تم باقی کہیں جا نہیں سکتے۔ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، اگر عذاب لانے والے نے وہ عذاب لے آیا اللہ تو تم بچ نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں تمہارا اصل مقابلہ مجھ سے نہیں ہے، تمہارا اصل مقابلہ پروردگار سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی آج قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ذالکم مما علمنی ربی، یہی آج قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قوم کو لوگوں تم ہمیں کمزور سمجھتے ہو، ہمیں نادان سمجھتے ہو، ہمیں قوم کے دائرے سے باہر سمجھتے ہو، سمجھ آئی؟ لیکن ہمارا مقابلہ تم سے نہیں ہے، اچھا تمہارا مقابلہ ہم سے نہیں ہے، ہم تو نمائندے ہیں، ہم تو بھیجے ہوئے لوگ ہیں، تمہارا مقابلہ اللہ سے ہے۔ تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ آج ہر داعی کو آخر میں یہ کہنے کی ضرورت ہے، اے میری قوم کے لوگوں سمجھ جاؤ، اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو مد مقابل ہمیں نہ سمجھنا، تمہارا مقابلہ ہم سے نہیں ہے، پروردگار سے۔ بس یہ سامنے رکھ کر پھر مقابلہ کرنا، پھر پتہ چل جائے گا۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ عذاب میرے بس میں کہ میں عذاب لاؤں، عذاب تو عذاب، تمہاری خیر خواہی کرنا بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ میں تمہاری جتنی بھی خیر خواہی کروں، میری خیر خواہی تمہیں نفع نہیں دے سکتی اگر اللہ تمہیں تمہارے بدعمالی کو ایسے گمراہ رکھنا چاہے۔ یعنی نہ عذاب میرے بس میں ہے لانا، نہ تمہاری خیر خواہی کرنا میرے بس میں ہے، تمہیں نفع نہیں دے گی۔ میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو خیر خواہی نہیں کر سکتا اگر اللہ تمہیں گمراہ رکھنا چاہے۔ عذاب تو عذاب، وہ عذاب نہیں لا سکتا۔ میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو خیر خواہی نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ رکھنا چاہے۔ اللہ اکبر۔ میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے سکتی اگر میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہوں، اگر اللہ کو یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ رکھے تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا پروردگار ہے۔ مقابلہ تم مجھ سے کر رہے ہو، مجھ سے نہیں۔
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر پلٹ کے تم نے ادھر ہی جانا ہے۔ یہ دعوت کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بندوں کو توحید کی دعوت دیتے دیتے پروردگار کی طرف متوجہ کرتے کرتے جزا اور سزا کے دن کی طرف متوجہ کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں سمجھ آئی بات کی؟ اللہ اکبر۔ کس نبی کی ہیں؟ 950 برس قوم میں رہنے والے نوح علیہ السلام کی ہیں۔ 950 برس قوم میں رہنے والے بندے نبی نوح علیہ السلام کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ 2-4 برس تبلیغ کر دی، 950 برس۔ یہ سارا خلاصہ سمری آپ کے سامنے آ گئی۔ اب جب نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا، اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے وحی بھیجی بیان کر دیا، تو یہ چوٹیں تو پڑ رہی تھیں قریش مکہ پہ۔ جیسے اب ہم میں بیان کر رہا ہوں تو چوٹ کیا ہم پہ نہیں پڑتی، ہمارے مزاج پہ؟ جب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی یہ ساری کارگزاری، یہ ساری سرگزشت اللہ کے نبی نے قرآن کی صورت میں قریش مکہ کے سامنے رکھی، کفار مکہ کے سامنے رکھی، عربوں کے سامنے رکھی، تو انہوں ایک ایک بات کی زد میں وہ آتے چلے گئے۔ وہ تو لگے تھے یہ چوٹ تو ہم پہ پڑ رہی ہے، سنا تو رہا ہے محمد قصہ نوح اور اس کے قوم کا صلی اللہ علیہ وسلم، چوٹ ہمیں مار رہا ہے، یہ چوٹ ہمیں لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے فوراً کیا کہہ دیا؟ یہ اس نے گڑا ہوا ہے، یہ نوح علیہ السلام کا جو قصہ بیان کر رہا ہے نا اپنے طرف سے گڑا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواتین و حضرات یہ بات یاد رکھیے گا، آج بھی جب عالم بات کرتا ہے نا، نیچے بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سے خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے کہ جب وہ اس بات کی زد میں خود کو آتا دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ لیکن کچھ ایسے کم قسمت بدقسمت بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں مولوی صاحب مجھے چوٹ مار رہا ہے، یہ دعوت نہیں دے رہا، چوٹ مار رہا ہے۔ جب سننے والا دعوت کو دعوت نہ سمجھے، خود پر چوٹ سمجھے، تو وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی رویہ تھا قریش مکہ کا۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت یہاں رک گئی ہے، تھوڑی سی آگے آ رہی ہے، لیکن درمیان میں یہ جو جملہ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو قریش مکہ کے دل میں بات آئی، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت کی صورت میں یہ محمد تو ہم پہ چوٹ مار رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس پر انہوں نے کہا یہ اس نے گڑا ہوا یہ قصہ۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ لیں، آج داعی دعوت دیتا ہے، نیچے بیٹھے ہوئے کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو مجھ پر چوٹ لگ رہی ہے، بجائے یہ کہ وہ داعی کا احسان مانے کہ وہ کسی کمزوری کی طرف عمومی طور پہ متوجہ کر رہا ہے، اور نیچے بیٹھا ہوا ایک اسپیسیفک پرسن، ایک مخصوص آدمی سمجھتا ہے کہ یہ حضرت مجھ پر چوٹ لگا رہا ہے۔ جب وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے چوٹ ماری جا رہی ہے، وہ سمجھے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ یہ داعی اور مدعو دونوں کا امتحان ہے۔ اگر دعوت دیا جانے والا بندہ یہ سمجھے مجھے دعوت نہیں، مجھے چوٹ ماری جا رہی ہے، وہ کبھی نصیحت پہ نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح دعوت دینے والا دعوت نہ دے، چوٹ مارے، تو اس کی دعوت بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ معاملہ دونوں طرف ہے۔ دعوت دینے والا دعوت کی نیت سے دعوت دے، چوٹ جس پہ مرضی لگے، زد میں جو مرضی آئے، لیکن نیت دعوت دینے کی نہ ہو، نیت چوٹ مارنے کی ہو، تو دعوت دیے جانے والے شخص پہ دعوت اثر انداز نہیں ہوگی، غلط طریقے سے اثر انداز ہوگی۔ اور اسی طرح جو نیچے بیٹھا ہوا وہ بندہ دعوت دینے والی کی دعوت کو دعوت نہ سمجھے، بلکہ برا گمان رکھتے ہوئے چوٹ سمجھے، وہ کبھی بھی سدھرے گا نہیں، بلکہ بھدکے گا۔ وہ یہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی نیت پہ شک تو نہیں کیا جا سکتا نا، اور اللہ تعالیٰ پر تو شک تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ یہ تو دعوت کی حوالے سے نبی علیہ السلام نے جب یہ پورا قصہ سامنے رکھا تو قریش مکہ نے کہا گڑ لیا اس نے، کیونکہ ان کو اپنی ذاتیں زد میں جاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ تو کہا ام یقولون افتراہ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ محمد نے یہ قصہ گڑ لیا ہے اور قرآن کی صورت میں بیان کر دیا ہے اس کو؟ کہا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، میرا نبی آپ کہہ دے اگر میں نے اس کو گڑھا ہے، خود بنایا تو اس کے جرم کا ذمہ دار میں ہوں، اور
وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور تمہارے جرم سے میں بری ہوں۔ اگر میں نے یہ کیا ہے تو پھر اس جرم کی ذمہ داری میرے اوپر ہے نا، تو تمہارے جرم کی ذمہ داری تو میرے اوپر نہیں ہے نا، تمہارے جرم کی ذمہ دار تم خود ہو، جو تم توحید سے بھاگ رہے ہو، آخرت سے بھاگ رہے ہو، پورے اخلاق، عقائد، ایمانیات کے دستور زندگی سے بھاگ رہے ہو، اس کے ذمہ دار تم خود ہو، میں نہیں ہوں۔ یہ بھی سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، لیکن ایک اسلوب ہے طریقہ سمجھانے کا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آیات جناب علی ہو گئیں 35 تک۔ اب بس اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ کے سامنے اور خلاصہ کر دوں، کچھ آ بھی گئی ہوں گی، کچھ نہیں بھی آئی ہوں گی، 3-4 منٹ میں ہم بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے یہ ساری آج اتنی لمبی نشست کے اندر اس 25 سے 35 آیات سورہ ہود کی آپ کے سامنے بات ہوئی، اس میں ایک چیز قابل غور ہے، وہ یہ ہے، قابل لحاظ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ دلیل ہوتی ہے، وہ نبوت ہے۔ اس کا لحاظ رکھیں۔ دلیل کون دے رہا ہے؟ نبوت کی باتیں کون کر رہا ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام کی باتیں آپ تک کون سمجھا رہا ہے؟ اور کون ہے جو دلیل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہے؟ بس قابل لحاظ چیز یہ ہے۔ قابل لحاظ چیز دنیا نہیں ہے، جس کے پاس بہت زیادہ دنیا ہے تو آپ اس کا بیان سنیں، اور جو بیچارہ غریب سا مولوی ہے تو آپ اس کا بیان نہ سنیں۔ نبی جب اپنی قوم میں آتا ہے نا، تو دنیا کی عظمتیں اس کے ساتھ بظاہر وابستہ نہیں ہوتی، وہ بظاہر ایک عام انسان ہوتا ہے، اور یہی اس قوم کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہی اس قوم کے لیے امتحان ہے۔ اس قوم کا امتحان یہ کہ جو بظاہر ایک عام سا آدمی نظر آتا ہے، اس عام آدمی کی باتوں میں حق نظر آتا ہے تو وہ حق کو مان جائیں۔ نبی کے ساتھ عظمتیں تو بعد میں وابستہ ہوتی ہیں، عظمت تو شروع سے وابستہ ہوتی ہے، لیکن دنیا کی سطح پر جب اس کے ماننے والے آتے ہیں، راج کرتے ہیں، چھا جاتے ہیں، اور سیرت و کردار سے پوری دنیا کو ایک نظام دکھاتے ہیں اوپر سے نیچے تک، تو عظمتیں وابستہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی کو بھی تو قریش مکہ ایک عام آدمی سمجھتے تھے، یہ 1400 سال کی عظمتیں تو بعد میں وابستہ ہوئی ہیں، عظمت تو شروع سے تھی نبی علیہ السلام کو، لیکن لوگوں کے نظروں میں جو مخالف تھے ان کی نظر میں اس وقت عظمت نہیں تھی، وہ بظاہر ایک عام انسان تھے۔ تو یہ اس دعوت دی جانے والی قوم کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ بظاہر ایک عام انسان جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر وہ حق کو پہچانے۔ اور داعی کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ کہ داعی کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو سامنے رکھ کے بات کرے، یہ نہیں کہ جو بہت بڑا دنیا دار آ رہا ہے تو اس کا تو استقبال کر کے بشتے ہی چلا جائے، چاہے وہ بڑا بے ایمان ہو، اور بہت بڑا دیندار آ جائے لیکن غریب ہو تو اس کو اپنی مجلس سے دھتکار دے۔ نہ، یہ داعی کا امتحان ہے۔ تو کچھ امتحانات داعی کے ہوتے ہیں، کچھ مدعو جن کو دعوت دی جاتی ان کے ہوتے ہیں۔ قابل لحاظ چیز دلیل ہوتی ہے اور نبوت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اور آگے ایک بات آپ نے پیچھے سن لیا کہ قوم نے الزام لگا دیا کہ اے نوح تو ہم سے بہت جھگڑ چکا۔ یہ بہت بڑی نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے، جب بندے کی اپنی ذات زد میں آتی ہے نا تو اس کے اندر سے سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بدتمیز ہو جاتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، کئی دفعہ داعی دعوت دے رہا ہوتا ہے، سامنے والے کی ذات، اس کے نظریات زد میں آ جاتے ہیں، وہ پھر بدتمیزی پر اتر آتا ہے، اس کی سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو خواتین و حضرات، سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے لے کر 35 تک آپ کے سامنے بیان ہوا۔ الحمدللہ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، تو اس طویل یہ اس رکوع پر ایک طویل ہماری نشست ہو گئی، جس میں نبی کی دعوت بھی آ گئی اور دعوت کو ٹھکرانے والے لوگ بھی آ گئے، ان کا مزاج بھی آ گیا، اور نبی کی دعوت کا درد بھی آ گیا۔ اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے، نبی کی دعوت کو سمجھیں، لبیک کہیں، نبی کی دعوت کے درد کو سمجھیں، نبی کی طرح دعوت دینا سیکھیں، سدھریں، سدھاریں۔ اور میرا اور آپ کا فرض یہ ہے، نبوت کی دعوت کو جو ٹھکرانے والی قوم ہے اس کا مزاج کیا ہے، اس کے مزاج کو
ون بائی ون ایک ایک کر کے لکھ لیں کہ یہ ان کا مزاج، اس مزاج کی وجہ سے وہ دعوت کو نہیں مانے، اس مزاج سے اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ ہمیں ایسے مزاج سے دور رکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔